بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف حکمہ. عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی اسلام کا حقیقی نظام اور واقعی سسٹم. اگر کوئی انسان واقعی اسلام کو اپنانا چاہتا ہے تو وہ واقعی تقوی کو اختیار کر لے، خود بخود اسلام پہ عمل ہو جائے گا. اور اسلام کے دامن میں جو سب سے مضبوط نظام ہے کہ جو انسان کو ہدایت کے راستے سے جوڑ کے رکھتا ہے وہ تقوی پروردگار ہے. لیکن وہی شرط یہ ہے کہ واقعی تقوی ہو، مشہور تقوی نہیں ہو، سماج کا رائج تقوی نہ ہو، کلچر کا تقوی نہ ہو. وہ تقوی کی جو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا تقوی ہے، وہ تقوی کہ جس تقوی کو مولا کائنات نے پیش کیا، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے پیش کیا، باقی ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا. اگر وہ تقوی ہے تو پھر خود تقوی ہونا اس بات کی گارنٹی کہ انسان اسلام پہ عمل کر رہا ہے. اور یہ وہ اسلام ہے کہ جس اسلام سے کسی کو کوئی نقصان نہیں سوائے غلط لوگوں کے. اچھے لوگوں کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ ان سے غلط لوگ خطرہ محسوس کریں، ٹھیک ہے نہیں؟ جو اچھے لوگ ہیں ان سے غلط لوگ مردوں سے خطرہ نہیں محسوس کرتے ہیں، پتھروں سے خطرہ نہیں محسوس کرتے. آپ دیکھیں جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ہر اس آدمی سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اس کو ٹوک دے، لیکن جو گناہ میں شریک ہو اس سے نہیں چھپاتا ہے. کوئی مردہ ہو، لاش و جنازہ ہو، اس سے نہیں چھپاتا ہے. اینٹ پتھر ہو، ان سے نہیں چھپاتا ہے. کوئی چھوٹا سا بہت ناسمجھ جو کم سن بچہ ہو، اس سے نہیں چھپاتا ہے. کوئی اتنا ہی پاگل دیوانہ ہو جس پہ کوئی اثر نہ پڑے تو اس سے نہیں چھپاتا ہے. ورنہ ہر وہ ذات کی جس سے ٹوکنے کا خطرہ ہو اس سے چھپاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے. لہٰذا تقوی اور واقعی اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ غلط لوگوں کو خطرہ محسوس ہو، ولو یہ کہ زبان سے ٹوکنے کی حد تک ہو. لہٰذا تقوی پروردگار اس چیز کا نام ہے کہ جو انسان کو تو سنوارتا ہے. یہ تقوی پروردگار معاشرے اور سماج کو بھی سنوارتا ہے. تقوی صرف انسان سازی کا نام نہیں ہے بلکہ معاشرے سازی کا نام ہے تقوی. آئیے سب سے پہلے متقین کے صفات میں سے ایک صفت کی جو مولا کے زبانی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو آخرت کے لیے تھکا ڈالا ہے. متقین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو آخرت کے لیے تھکا ڈالا ہے. آخرت کے لیے تھکانا مطلب کیا؟ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اتنا دوڑتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے تھک جاتے ہیں، اگرچہ اس کے باوجود دنیا اس حد تک نہیں ملتی جس حد تک ملنی چاہیے. 2-3 ہفتے پہلے بات ہو چکی یہاں پہ کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا اس کو صرف دنیا ملے گی، اور جو آخرت کے پیچھے بھاگے گا اس کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. یہ بات ہو چکی ہے، گزر چکی ہے. تو یہ بیچارے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. دنیا کی بہت ساری مثالیں ہیں، یہاں موقع نہیں کہ ان تفصیلات میں جائے. دنیا سراب کی جیسی ہے، یعنی جس طریقے سے ریت میں جب انسان دیکھتا ہے دور تو لگتا ہے کہ پانی ہے، اور جب بھاگ کے جاتا ہے تو وہاں بھی ریت ہی ہوتی ہے، پھر دیکھتا ہے تو آگے پانی لگتا ہے. دنیا ایسے ہی ہے، دور سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن جب جاتا ہے انسان تو وہ چمک ختم ہو جاتی ہے. یا تو ملتا نہیں وہ چیز جس کے لیے جا رہا ہے، اگر مل بھی جاتا ہے تو اس کی وہ چمک ختم ہو جاتی ہے. خوب یہ ایک الگ تفصیلات ہیں. تو جو لوگ دنیا کے پیچھے تھکتے ہیں تو ان کو دنیا بہرحال جس حد تک اور جیسے بھی ملتی ہے. متقین وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے لیے نہیں تھکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا اختیار نہ کرے، آدمی دنیا حاصل کرے دین کے دائرے کے اندر، دین کے گیٹ سے، دین کے دروازے سے، جس حد تک دین اجازت دے رہا ہے. یعنی حلال حاصل کرے، دنیا میں سے حلال لے. دنیا کو مقصد نہ بنا لے انسان، دنیا کو ذریعہ بنائے، وسیلہ بنائے اپنی کامیابی کے لیے. نہ یہ کہ دنیا کا
حاصل کرنا انسان کی کامیابی ہے۔ جو لوگ آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں تو جس طریقے سے دنیا کے پیچھے بھاگنے والے اپنے آپ کو دنیا حاصل کرنے میں تھکا دیتے ہیں، اسی طریقے سے آخرت کے پیچھے بھاگنے والے اپنے آپ کو آخرت حاصل کرنے میں تھکا دیتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات ہے۔ تو متقین وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ کے اپنے آپ کو تھکا لیں، بلکہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کے پیچھے بھاگ کے اپنے آپ کو تھکا لیں۔ اس کا اپنا نظام ہے، اس کا اپنا سسٹم ہے، اس میں پھر دیکھیں دین یا آخرت جو بھی ہے، ایسا نہیں کہ ہم کو پسند آتا ہے، ہمیں آسان لگتا ہے لہٰذا یہ ہم کو آخرت تک پہنچائے گا، نہیں۔ پھر وہاں پہ مکمل نظام ہے، سسٹم ہے، اصول ہے، قانون ہے، رول ہے، اس پہ انسان عمل کرے تاکہ پھر وہ آخرت کو ویسے اختیار کرے جیسے خدا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ آخرت واقعی اور حقیقی معنی میں آخرت وہی ہے کہ جس راستے پہ چل کے انسان خدا کی اطاعت کرے، نہ یہ کہ انسان ظاہراً آخرت کا راستہ اختیار کرے اور در واقع وہ اپنی خواہشات پہ عمل کرتا۔ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، ہمیں ایسا اچھا لگتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا تو ترک کر چکے ہوتے ہیں، ظاہراً آخرت اپناتے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اپنی خواہشات کو شامل کر کے آخرت کو آخرت نہیں رہنے دیتے، اس کو دنیا بدل دیتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھا گیا ایسا، جہاں پہ خدا نخواستہ ریا ہو جائے، دکھاوا ہو جائے، شوبازی ہو جائے، دنیاوی چیزیں داخل ہو جائیں، کمپٹیشن ہو جائے، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر وہ آخرت سے خدا کو وہ عبادتیں پسند نہیں کہ جس میں خدا کے ساتھ کوئی اور شریک ہو، وہ جو خالص صرف اور صرف خدا کے لیے ہو، وہ بارگاہ پروردگار میں قابل قبول۔ لہٰذا متقین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو آخرت کے لیے تھکا ڈالا، یعنی ان کی زندگی کا ہم و غم، ان کی زندگی کی پوری کوشش، ان کی زندگی کی پوری کاوش، ان کی زندگی میں سارا ان کو جو ٹینشن ہوتا ہے، جو ہر چیز کی فکر ہوتی ہے، وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم کو کس طریقے سے آخرت مل جائے یا ہماری آخرت سنور جائے، اپنے آخرت کے لیے۔ اب یہاں پہ پھر جو اب تک کی گفتگو ہے اس کے سائے میں اس بات کو واضح کر دیں کہ یہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو آخرت کے لیے تھکا رہے ہیں، جو مستقل آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا، اس لیے کہ تارک دنیا کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ صوفیزم نہیں ہے، اسلام ہے۔ امام علی نے مکمل اپنے آپ کو آخرت کے لیے وقف کر دیا تھا، لیکن کیا امام علی نے دنیا کو ترک کر دیا تھا؟ امام علی نے حکومت بھی کی، امام علی نے جنگیں بھی کی ہیں، امام علی نے دوسرے ممالک سے معاملات بھی کیے ہیں، امام علی نے ذریعہ معاش کے لیے کوشش بھی کی ہے، کمایا بھی ہے، بال بچوں کے لیے کما کے لائے گھر میں، سارے کام دنیا والے کیے جو ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم کیسے کرتے ہیں اور علی کیسے کرتے ہیں، یہ بڑا فرق ہے۔ ہم بھی ذریعہ معاش کے لیے جاتے ہیں، امام علی بھی گئے تھے، لیکن علی کے جانے میں اور ہمارے جانے میں فرق ہے۔ ہمیں اس فاصلے کو کم کرنا ہے، یا اگر ہو سکے ختم کرنا ہے، خدا کرے۔ لہٰذا آخرت کے پیچھے بھاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان تارک دنیا ہو جائے، نہیں، تارک دنیا نہیں، دنیا کو اختیار کرے لیکن حلال راستے سے، حلال دائرے کے اندر، حرام کے اندر نہ پہنچنے پائے۔ آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جملہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جو کلمات قصار میں سے ہے، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان هذه القلوب تملو، یہ دل جو انسان کے ہیں یا جو انسان کی روح ہے یا جو انسان کا مزاج ہے، یہ اکتا جاتا ہے، کہتے ہیں دل بھر گیا، یہ بھر جاتا ہے، اکتا جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ جس طریقے سے کما تمل الابدان، جس طریقے سے انسان کے بدن اکتا جاتے ہیں۔ مثلا ایک انسان، اس کو ایک بہترین کھانا دیجیے، آپ پہلے دن کھائے گا، بہت تعریف کرے، کیا کہنا، بہت اچھا ٹیسٹ ہے، ڈش بہت اچھی تھی، چیز بھی بہت اچھی تھی، ہمیں بہت پسند ہے۔ جو اس کو سب سے پسندیدہ اس کا کھانا ہے وہ دیجیے، بہت خوش ہوگا آپ سے۔ دوسرے ٹائم پھر وہی دیجیے، اب وہ خوشی نہیں رہ جائے گی جو پہلے ٹائم تھی۔ بہت نہیں، صرف 3-4 دن، 1 ہفتے مستقل دے کے دیکھیے، ہو سکتا ہے نفرت پیدا ہو جائے اس سے، ہو سکتا ہے نفرت پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے مزاج میں ہے کہ انسان ایک چیز کو بار بار دیکھتے دیکھتے اکتا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے انسان کا جسم ایک منظر کو دیکھتے ہوتا ہے، نہیں، بعض لوگ جاتے ہیں، خدا نے بھی کہا سیروا فی الارض، زمین پہ سیر کرو، دیکھو کہ ہم نے کیا تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری معرفت میں اضافہ ہوگا۔ تو بعض لوگ مثلا جاتے ہیں، تھوڑا سا
ٹہلنے کے لیے، تفریح کے لیے بھی اچھے راستے بھی ہیں، برے راستے بھی ہیں. خود تفریح اسلام میں حرام نہیں ہے. تفریح یعنی اپنے آپ کو فرح دینا، خوشی دینا. تفریح ہمارے یہاں ہوتا کہتے ہیں ٹائم پاس کو. تفریح ٹائم پاس نہیں ہے، تفریح اپنی روح کو خوشی دینا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو لوگ جاتے ہیں تفریح کیوں؟ اس لیے کہ جو منظر مستقل وہ دیکھ رہے ہیں یا جو زندگی مستقل گزار اس سے اکتا گئے. لہٰذا تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے. کھانے میں تھوڑا سا چینج، کپڑے میں تھوڑا سا چینج، جگہ میں تھوڑا سا چینج. سسٹم میں ہوتا ہے نہیں انسان اس کو جس طریقے سے انسان کا جسم اکتا جاتا ہے ویسے انسان کا دل بھی اکتا جاتا ہے. پھر کیا کہا مولا؟ کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِکْمَةِ، پس تم مختلف طریقے سے، الگ الگ طریقے سے نئی حکمتوں کو تلاش کرو. اگر تمہارا دل اکتا گیا ہے تو تم نئی حکمتوں کو تلاش کرو. توحید پڑھ رہے ہیں، توحید پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ تھوڑا سا لگا کہ اب تھکن محسوس ہو رہی ہے، در واقع انسان کا دل اکتا گیا. عدل کو پڑھنا شروع کر دو، عدل کو پڑھنا شروع کر دو. عدل سے تھکن محسوس ہو، نبوت کو پڑھنا شروع کر دو. تو اہل علم کے لیے، اہل مطالعہ کے لیے. لہٰذا اگر کہیں پہ کسی ایک ٹاپک سے، کسی ایک چیز سے دل اکتا جائے تو حکمت کے نئے طریقے ڈھونڈو. حکمت کے نئے طریقے، نہ یہ کہ مثلا نظام ہی بدل دو، نہ یہ کہ مثلا اسلام ہی بدل دو، نہ یہ کہ مثلا مذہب ہی بدل دو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے مثلا یہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی، لہٰذا اب یہ پرانی ہو گئی، بہت زیادہ ہو گئی، فلاں جگہ پہ یہ نیا طریقہ ہے، اس کو ہم اپناتے ہیں. خاص کر کے عزاداری میں بھی بہت ہوتا ہے. فلاں ملک میں ایسا ہوتا ہے لہٰذا ہم بھی ایسا کریں گے، فلاں جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے لہٰذا ہم بھی ایسا کریں گے. ٹھیک ہے، آپ طریقے بدل سکتے ہیں، روش چینج کر سکتے ہیں، لیکن وہ روش، وہ طریقہ کی جو اسلام کے دائرے کے اندر، اس کے اندر ہے کہ طریقہ چینج کیجئے، روش چینج کیجئے، اسلام کے دائرے سے نہیں. لہٰذا یہ جو حکمتیں چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے، حکمتیں چینج کریں، یعنی حکمتوں کے اندر نہیں کہ خود حکمت کو چینج کر دیں. آج ہمارے سماج کی مشکل یہی ہے کہ ہم نے بجائے اس کے کہ حکمتوں کو چینج کیا ہے، خود حکمت کو چینج کر دیا. سمجھ رہے؟ حکمتیں چینج کریں یعنی توحید سے عدل پہ آ جائیں، نبوت پہ آ جائیں، امامت پہ آ جائیں، قیامت کے مسائل دیکھیں. تو یہ حکمتیں چینج ہو گئیں. اور خود حکمت چینج کرنا، خدا نخواستہ انسان پکچر ہال چلا جائے، میوزک سننے لگے. کیا کریں، سب کچھ تو کرتے ہیں، اسکول بھی گئے، جاب پہ بھی گئے، یہاں بھی گئے، مذہبی کلاس میں بھی گئے، پڑھا بھی، سب کچھ کیا، تھوڑا سا ٹائم پاس کے لیے ایک فلم تو لگا کے بیٹھے ہیں یا ایک گانے ہی تو سن رہے ہیں. یہ ہو گیا خود حکمت کو چینج کرنا. حکمتوں میں آپس میں ایک دوسرے کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن خود حکمت کو چینج کر کے غیر حکمت کی طرف نہیں جا سکتے. دل کے اکتا جانے پہ حتماً یہ مزاج انسانی ہے کہ انسان کا دل اکتا جاتا ہے، انسان کے یہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ساری چیزیں. انسان کو تنوع چاہیے، انسان کو نئی چیزیں چاہیے، مزاج ہے انسان میں، انسان کو چینج چاہیے. یہ صحیح ہے، لیکن وہ چینج بھی ایک لمٹ میں ہوتا ہے، لمٹ سے باہر چینج نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک سورہ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو لگے گا جو قرآن میں اگر انسان واقعی سمجھ کے پڑھا تو ایسا بالکل ہی لگے گا، کیونکہ ایک ہی آیات میں اتنے طرح کے مفاہیم ہوتے ہیں کہ اسی میں انسان کو تبدیلی محسوس ہوتی ہے. ایک آیت پڑھی، دوسری آیت پڑھی، تیسری آیت پڑھی. خب اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ سورہ چینج کر دیجئے، آپ قرآن سے نہج البلاغہ پہ آ جائیے، صحیفہ سجادیہ پہ آ جائیے. لیکن خدا نخواستہ کوئی انسان قرآن کو رکھ کے ناول پڑھنے لگے، یہ غلط ہے. یہ پھر انسان آؤٹ آف حکمت چلا گیا، حکمت کے رینج سے باہر نکل گیا. حکمتوں میں چینج کرنا ہے، یعنی خود حکمت کو چینج کر کے دوسری جگہ پہ نہیں جانا. لہٰذا انسان کے مزاج میں تنوع ہے، چینج ہے. جب انسان کا دل بھر جائے، جس طریقے سے دنیاوی نعمتوں سے انسان کا دل بھرتا ہے، بڑی مشکل سے بہت محنت کر کے بہترین ماڈل کی گاڑی لی، کچھ دن اس کو چلایا، اس کے بعد دل بھر گیا، چینج چاہیے، اب نیا ماڈل چاہیے. یہ ایک الگ موضوع ہے، بعض اوقات اسراف بھی ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. چینج چاہیے، انسان چینج کر دیتا ہے، لائف اسٹائل چینج کر دیتا ہے بعض اوقات لوگ. تو اسی طریقے سے اب ایسا تو نہیں کہ انسان گاڑی سے جب اکتا گیا تو بجائے اس کے کہ ماڈل چینج کرے، اس نے گاڑی کو بیچ کے بیل گاڑی خرید لی. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے نا، گاڑی بیچ کے بیل گاڑی کو نہیں لیتا ہے.
پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں لیں گے گاڑی، ماڈل چینج کریں گے، یعنی اس دائرے کے اندر رہیں گے کہ جو اصل موضوع ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طریقے سے جب انسان حکمتوں میں کام کرے تو اصل حکمت کو نہیں چھوڑے، خود حکمت کے دائرے میں رہے۔ ابھی اور بات ہے کہ ایک حکمت قرآن کے ذریعے سے مل رہی تھی، ایک حکمت ایک سورے کے ذریعے سے مل رہی تھی، اس کو چھوڑ کے دوسرے سورے کو لے لیا، دوسری کتاب کو لے لیا، دوسرے کلاس کو، دوسرے لیکچر کو لے لیا، اس طریقے سے دائرے کے اندر ہے۔ اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ہماری مجالس پہ۔ بعض اوقات یہ سننے میں آتا ہے، ایام ایسا نزدیک ہیں، بعض اوقات سننے میں آتا ہے کیا ہے، لوگ وہی احکام وہی چیزیں سن سن کے تھک گئے ہیں، کچھ چینج چاہیے ان کے لیے، کچھ چینج چاہیے۔ ایک چیز اور ہے انسان کی فطرت میں، یہ جو چینج بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیں غلط چیز میں چینج نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ زیادہ تنوع کی جو انسان کو خواہش ہوتی ہے، وہ اچھی چیز میں زیادہ تنوع کی خواہش ہوتی ہے۔ لہٰذا بعض اوقات مجلسیں، خدا نہ کرے لیکن بعض اوقات ایسی مجلسیں ہوتی ہیں کہ جو حکمتوں سے خالی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی سننے میں آئے بعض اوقات خلاف حکمت ہوتی ہیں مجلسیں۔ اب یہ چینج نہیں ہے، حکمتوں کو اسی میں چینج کریں، موضوعات کو چینج کریں، نہ ہی کہ خود اصل حکمت سے مجلس خالی ہو جائے۔ لہٰذا اگر انسان کا دل بھر جائے تو حکمت کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حکمتوں کی مجلس ہوتی ہے، حکمتوں کی گفتگو ہوتی ہے، دل جلدی بھرتا ہے، لیکن جب اسی چیز میں طنز اور تشنا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو 10 بھی سن لیتے ہیں، دل نہیں بھرتا ہے۔ سامنے کی چیز ہے، پریکٹیکل لائف میں ہمارے نظر آتا ہے یہ۔ لہٰذا حکمت کے اندر، حکمت کے دائرے میں چینج یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن چینج کے بہانے حکمت کے دائرے سے نکل جانا یہ غلط ہے، یہاں پہ انسان کے گمراہی کا خطرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مذہبی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت ذی الحج، ماہ مبارک ذی الحج کی جو حج کا مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں سے ایک اہم ترین مہینہ ہے۔ ایک تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں
ولایت علی ابن ابی طالب، یا یوں کہا جائے کہ ولایت پروردگار خداوند متعال کی ولایت کو کنٹینیو کرنے کے لیے مولا کائنات کے لیے رسول خدا نے اعلان کیا. بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ اسلام کا سارا دار و مدار ولایت پہ، سارا ڈیپینڈ. اگر کہیں اسلام میں مشکل محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ مشکل ولایت میں. اگر ولایت پرفیکٹ ہو جائے تو اسلام میں کوئی مشکل نہیں. ساری مشکل وہیں ہوتی ہے جہاں، کیونکہ ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت ایک سسٹم ہے، ولایت ایک نظام ہے. ولایت اعلان کا صرف نام نہیں ہے، رسول نے اعلان کیا تھا، لیکن ہم لوگوں کے لیے صرف اعلان کا نام نہیں ہے. ولایت کا اقرار صرف زبان سے نہیں ہے، ولایت کا اقرار اعمال سے. ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت یعنی جس کی ہم ولایت کو اپنا رہے ہیں وہ ہمارا حاکم ہے. بہرحال ہر انسان کا کوئی نہ کوئی حاکم ہوتا ہی، بہترین حاکم ہو اس سے اچھا کیا. جس کی ولایت کو اپنا رہے ہیں وہ ہمارا حاکم ہے. علی ابن ابی طالب کی ولایت کو اختیار کرنا یعنی مولا کائنات ہمارے حاکم ہے. بے شک بے شک بے شک. اوپر والے صلوات بھیج رہے ہیں، میں نے کہا آپ کو اللہم صلی علی محمد. یعنی ہم مولا کی ولایت کو، مولا کی حکومت کو اختیار کر رہے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت کسی کی اور رول کسی اور کا؟ ہم ہندوستان میں ہیں، ہندوستان کی حکومت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. رائے ہندوستان میں رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں کسی اور ملک کے قانون کو، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہے خود ایک جرم ہے، اصلاً جمع نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں. ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ کس کی حکومت کے مطابق ہے؟ علی کی حکومت کے مطابق ہے یا شیطان کی حکومت کے مطابق ہے؟ مولا کی حکومت کے مطابق ہے یا مولا کے دشمنان کی حکومت کے مطابق ہے؟ طے ہو جائے گا. ہم اپنے ہر فعل پہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا یہ فعل، ہمارا یہ کام ولایت کی تصدیق کر رہا ہے، ثابت کر رہا ہے کہ ہم ولایت کو اپنا رہے ہیں، یا ہم کو ولایت کے راستے سے ہٹا رہا ہے. ولایت کا تعلق انسان کے پوری زندگی سے. تو یہ ماہ ولایت ہے، ماہ حج، قربانیوں کا مہینہ ہے. اور ان سب کے ساتھ ساتھ اگر جمع کریں تو یہ مقدمہ بنتا ہے عزاداری سید الشہداء کا. یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں کہ جو ہم کو بہت اہم جہد کی طرف لے کے جاتے ہیں. آج اگر قوم زندہ ہے تو قوم کو زندہ ہونے کے لیے ولایت ضروری ہے، اور اگر ولایت زندہ ہے تو اس کے زندہ ہونے کے لیے کربلا ضروری ہے. بے شک. دونوں مناسبتیں آپ کو اس مہینے سے ریلیٹڈ ملیں گی. لہٰذا عزاداری کا تحفظ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ولایت، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے تحفظ کے لیے اگر جان بھی دے دیں تو کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ادا کی ہم نے، بہت چھوٹی سی، بلکہ خوش نصیبی ہے کہ چھوٹی سی جان اس لائق ہے، اس کام آ گئی کہ وہ مثلا اس بڑی چیز کے لیے خرچ ہو گئی. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اس مہینے کی پہلی تاریخ اور بعض روایتوں کے حساب سے اس مہینے کی 6 تاریخ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتون جنت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے ساتھ ہوا ہے. ہمارے یہاں بھی الحمدللہ شادیاں ہوتی ہیں اور ایک سے ایک شادیاں ہوتی ہیں. اس تاریخ میں ہم یہ دیکھیں کہ امام علی نے جو صدیقہ کے ساتھ شادی کی تھی کیسے کی تھی. اور یہاں پہ ہم نے جو عقد سے پہلے 10-20 منٹ کی تقریر ہوتی ہے اس میں اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ شادی کا مقصد کیا ہے، کیوں شادی کی جاتی ہے. ایک جملہ ہم نے کہا تھا، چونکہ کافی مجمع میں فرق ہے لہٰذا پیش کر دیں کہ شادی کے دوسرے دن رسول نے مولا کائنات سے پوچھا تھا کہ یا علی آپ نے ہماری بیٹی کو کیسا پایا. ایک سسر اپنے داماد سے پوچھ رہا ہے. کیا آج کا کوئی سسر اپنے داماد سے پوچھ سکتا ہے؟ اس کا مطلب کہ مقصد اور کلچر کے اعتبار سے ہم کتنا دور آ چکے ہیں. پھر مولا کائنات کے جواب نے بتایا کہ ہاں شادی کا مقصد کیا ہے. یا رسول آپ کی بیٹی کو عبادت پروردگار میں بہترین معاون و مددگار پایا. یعنی شادی شریک حیات
میاں بیوی، ہسبینڈ وائف، یہ دونوں مل کے ایسا راستہ تلاش کریں کہ خدا کی بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. ہم یہ دیکھیں کہ کیسے شادی ہوئی. نہیں خدا نخواستہ شادی میں وہ حرام چیزیں، اسراف، غنا، گانا، میوزک، بینڈ باجا، مکس گیدرنگ، فالتو کی رسومات کے بہانے بہت ساری چیزیں. اکثر یہ چیز دیکھنے میں آئی. ایک بعض جگہوں پہ ایک رسم ہوتی ہے شادی سے پہلے، مختلف رسمیں ہوتی ہیں، کہیں کسی نام سے، کہیں کسی اور نام سے، کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں ہلدی مہندی، کہیں کیا ہو، کہیں کیا. ایک آمین کی رسم ہوتی ہے، ظہرین سے پہلے ہوتی ہے، اور اکثر وہ جو اس کے اندر تقریر ہوتی ہو یا جو قصیدہ ہوتا ہے وہ نماز سے ٹکراتا ہے. ایک ہی بلڈنگ میں نیچے جماعت ہو رہی ہے، اوپر تقریر چل رہی ہے، اسپیچ چل رہی ہے. کیا ہے سب فضائل اہل بیت. خود اہل بیت اس اذان پہ خاموش ہوئے ہیں، اوپر وہ رسم چل رہی ہے. یہ پہلا قدم ہے شادی کا، ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے. بولو یہ کہ تلخ ہو، کڑوی ہو سکتا ہے کہ ہم کو محسوس کرنے میں، اپنانے میں مشکل میں لگے، لیکن حقیقت ہے یہ. ہم کیوں نہ، ایسا کوئی ایکسیڈنٹل ٹائم تو نہیں ہو گیا نماز کا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، شروع کیا اور ایک بار کی معلوم ہوا کہ اذان ہو گئی. نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ زوال کس ٹائم ہے. ہم اس طریقے سے ٹائم سیٹ کریں کہ زوال سے پہلے یا اذان سے پہلے، نماز سے پہلے ہمارا پروگرام ختم ہو جائے. کر سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، لیکن نہ کریں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے. اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نماز کو ہلکا سمجھا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. امام کی وصیت میں سے ہم نے خود کئی بار یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کیا، جس نے نماز کو ہلکا سمجھا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے. ان چیزوں کی رعایت کریں. ایک شادی میں نہ آنے کتنی جگہوں پہ نماز قربان ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، واجب ترک نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. بہرحال ایک تفصیلی موضوع ہے شادی، مستقل اس پہ مختلف عنوان سے گفتگو ہوا کرتی ہے، اور پھر انشاءاللہ موقع ہوگا تو دوسری چیزیں ہم پیش کریں گے. آنے والی 7 تاریخ اسی مہینے کی امام محمد باقر علیہ السلام کے شہادت کی تاریخ ہے. امام باقر اس امام کا نام ہے کہ جس نے اپنے زمانے سے لوگوں کے سامنے علوم آل محمد کو مزید پیش کرنے کی کوشش کی اور پیش کیا. چونکہ حکومت کے ظلم میں تھوڑی سی کم رنگی ہوئی تھی، لہذا امام کو موقع ملا، اور پھر یہ چیز باقاعدہ پروان چڑھی امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں. لہذا اگر ہم اپنے اس امام سے درس لیں تو ہم اپنے سماج و معاشرے میں اس بات کی کوشش کریں کہ علوم آل محمد کو زیادہ سے زیادہ رائج کریں. کوشش کریں اپنے اندر اسلام کو زیادہ پڑھنے کی کوشش. بیلنس دیکھیں نا، دین و دنیا کا بیلنس ہونا. ابھی دین و دنیا میں بات چل رہی تھی، بغیر دین کے دنیا بیکار. لیکن وہ دین ہی نہیں کہ جو دنیا سے خالی ہو. دین و دنیا کو بیلنس کریں. آپ دیکھیں جب ہم دنیاوی اعتبار سے پڑھتے ہیں تو وہ مثلاً ہفتے میں 30 گھنٹے 40 گھنٹے تک ہو جاتا ہے ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں، اسٹڈی ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں جو ہم دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ شاید 3 گھنٹے 4 گھنٹے، پورے ہفتے اگر پڑھیں 1 گھنٹے تو 7 گھنٹے، کئی گنا کا فرق ہو جاتا ہے. اگرچہ اس بات کی ہم قائل ہیں کہ وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ دین سے خارج نہیں، لیکن کب دین سے خارج نہیں ہے؟ جب اس کے اور دین کے بیچ میں رشتہ معلوم ہو جائے، جب اس کا اور دین سے رابطہ معلوم ہو جائے، جب اس کے اوپر سرپرستی آ جائے ائمہ کی. سائنس دین سے باہر نہیں ہے، لیکن معلوم تو ہو کہ امام صادق کی دین ہے، امام محمد باقر کی دین ہے، جابر امام کے اصحاب میں سے ہیں. علم تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے. لہذا امام کی اس شہادت کے موقع پہ اگر ہم درس لیں تو کوشش کریں کہ علوم آل محمد کو بڑھائیں. حتی اقل ہم اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائیں کہ ہمارے اندر مطالعے کی عادت ہو، اسٹڈی کی عادت ہو. زیادہ ٹائم اگر دل نہیں لگتا ہے، ابھی حکمتوں کی بات آئی نا کہ وہ دل اکتا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کتاب کھول کے بیٹھے ہیں دل اکتا جائے،
کوئی بات نہیں, آپ پہلے دن صرف 10 منٹ پڑھیے, 3 دن 10 منٹ پڑھیے, 1 ہفتے 10 منٹ پڑھیے, پھر اگلے ہفتے سے آپ اس کو 15 منٹ کیجیے. ہو سکتا ہے کہ پہلے دن پڑھیں آپ 1 پیج پڑھیں اور مثلا لگے کہ ذہن میں کچھ آیا ہی نہیں, پورا پیج پڑھ لیا اور ذہن پھر بھی ویسے کی ویسی خالی. ہو سکتا ہے, یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا, اگر بالفرض کسی کے ساتھ ہو جائے کوئی بات نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر سے اس کو ریپیٹ کریں, دوبارہ پڑھیں, تبارہ پڑھیں, 10 بار پڑھیں, جب تک اس سے کچھ مفہوم ذہن میں نہ آ جائے, جب تک وہ پیج حل نہ ہو جائے, مکمل آپ کے لیے واضح نہ ہو جائے. شروع میں مشکل ہوتی ہے, لیکن جب انسان آہستہ آہستہ اس چیز کو اپنا لیتا ہے تو اسی فن کا ماہر بن جاتا ہے. ہو سکتا ہے شروع میں مشکل ہو, جو لوگ اہل مطالعہ نہیں ہے, جو لوگ اسٹڈی نہیں کرتے, ان کو مشکل. بہت اہم چیز ہے مطالعہ, کتاب خوانی, کتاب کا پڑھنا بہت اہم چیز ہے. بہترین رفیق ہے کتاب زندگی میں, بہترین دوست ہے کتاب زندگی میں, مددگار بھی ہے, تنہائی کو دور بھی کرتی ہے, دل بھی بہلاتی ہے. ٹائم پاس تو نہیں کہیں گے کیونکہ ٹائم پاس غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے. دل بھی بہلاتی ہے, تفریح بھی ہوتی ہے اسی میں, یعنی جسم یعنی روح کو خوشی حاصل ہوتی ہے, فرح محسوس ہوتی ہے. ہم کتابوں سے آشنائی اور دوستی کی کوشش کریں. اگلی مناسبت, البتہ یہ مناسبت نہیں ہے, لیکن ایک چیز جو ہم نے پچھلے ہفتے کہی تھی اسی کا اگلا اسٹیپ ہے. پچھلے ہفتے ہم نے نماز سے متعلق گفتگو کی تھی. آج نماز میں ایک لفظ اضافہ کر کے, نماز پلس جماعت. یقیناً مومنین جماعت میں کثرت سے شرکت کرتے ہیں, یہاں بھی دیکھتے دیکھتے کافی تعداد بڑھ گئی الحمدللہ. لیکن بہرحال چاہے وہ یہاں کی بات ہو چاہے دوسری مساجد, کیونکہ اتفاق ہوتا ہے, آپ کا بھی اتفاق ہوتا ہوگا, ہمارا بھی اتفاق ہوتا ہے. اکثر مسجدوں کا یہ حال ہے کہ جو مجمع عید و بقرعید میں ہوتا ہے وہ جمعے میں نہیں ہوتا ہے, اور جو جمعے میں ہوتا ہے وہ مثلا مغربین میں نہیں ہوتا ہے, جو مغربین میں ہوتا ہے اتنا پورا مجمع ظہرین میں نہیں ہوتا ہے, اور سب سے کم مجمع نماز صبح میں ہوتا ہے. اکثر مسجدوں کا یہ حال ہے. کیوں؟ مسئلہ یہ نہیں کہ آدمی کہاں نماز پڑھے, خوب جہاں بھی ہے, جو بھی مسجد نزدیک ہے پہنچ جائے وہاں پہ جماعت پڑھ لے. اگر انسان کو جماعت پڑھنا تو بہرحال کسی نہ کسی مسجد جانا پڑے گا نا. ہم جماعت کی اہمیت سے متعلق بہرحال جہاں بہت سارے روایتیں اور بہت ساری چیزیں ہیں تو انہی کی روشنی میں خود مسائل ہم اب ڈائریکٹ آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ آپ کو احساس ہو. توضیح مسائل جا کے دیکھیے گا. مسئلہ نمبر 1409 1409 آغا سستانی کی, چونکہ اکثر مقلدین ان کے لہٰذا مسائل عام طور سے مغربین کے بیچ میں جو یہاں مسائل بیان ہوتے ہیں وہ آغا سستانی کے بیان ہوتے ہیں. آغا سستانی فرماتے ہیں کہ با جماعت نماز فرادہ نماز سے 25 گنا افضل ہے. یعنی وہ نماز جو آپ نے اپنے گھر پہ فرادہ پڑھی, اکیلے پڑھی, اسی نماز کو اگر آپ جماعت سے پڑھ لیجئے تو 25 ٹائم افضل ہے, 25 گنا. اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ آپ یہاں پہ سروس کر رہے ہیں, اس جگہ بزنس کر رہے ہیں, فلاں جگہ چلے جائیے, اس سے ڈبل فائدہ, دوڑتے ہوئے جائیں گے. یہاں ڈبل کی بات نہیں ہے, 25 گنا کی بات, 25 گنا افضل. اگلا مسئلہ اسی کے بعد کا 1420 1420 لاپرواہی برتتے ہوئے جماعت میں شریک نہ ہونا جائز نہیں. بے اعتنائی, لاپرواہی کرتے ہوئے اگر انسان جماعت میں شریک نہ ہو تو یہ جائز نہیں ہے, اور انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بغیر کسی عذر کے جماعت کو چھوڑ دے. عذر کسے کہتے ہیں؟ خوب عذر اسے کہتے ہیں کہ انسان کوشش کرنے کے باوجود نہ جا سکے, نہیں کہ عذر سے کہتے ہیں کہ بہانہ مل جائے. انسان کوشش کرے لیکن پھر بھی نہ جا سکے, تو لاپرواہی کرتے ہوئے چھوڑنا جائز نہیں ہے, اور بغیر کسی عذر کے نہیں ترک کرنا چاہیے. اگلا مسئلہ 1411 مستحب ہے کہ انسان صبر کرے جماعت کے لیے. تفصیلی مسئلہ ہے, یعنی ایک انسان اول وقت نماز پڑھنا چاہتا ہے, اس مسجد میں جماعت تھوڑا لیٹ ہوتی ہے. اب یہ کہا کہ اول وقت ہم تو اول وقت پڑھنے کے آدمی پڑھ لیں, نہیں. اگر جماعت لیٹ ہو رہی ہے تو مستحب ہے کہ آپ بجائے اول وقت پڑھنے کے آپ اپنی نماز کو لیٹ کیجئے, انتظار کیجئے تاکہ جماعت ہو, اور جماعت میں آپ شرکت کریں. حتیٰ اتنا ہی نہیں, بلکہ اگر انسان اپنی نماز پڑھ چکا ہے, نہیں معلوم تھا اس کو کہ یہاں کس ٹائم جماعت ہوتی ہے, گیا مسجد میں اس نے نماز پڑھ لی, ابھی وہ نماز اس نے ختم کی تھی کہ معلوم ہے جماعت شروع ہونے والی ہے, اب تو نماز پڑھ چکا ہے نا. اگلے مسئلے میں 1412 اس میں آغا سستانی کہتے ہیں کہ مستحب ہے انسان کے لیے
کہ دوبارہ پھر سے جماعت میں نماز پڑھ لیں. اور بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں خود جماعت کی فضیلت اور اہمیت پہ. وہ نماز کی جو انسان, مسئلہ ہے یہ بھی, وہ نماز کی جو انسان گھر میں پڑھتا ہے جو تفصیلی ہوتی ہے, اور اگر جماعت میں جائے تو اس کی بنسبت شارٹ ہوگی, مختصر ہوگی, وہ مختصر جماعت کی نماز افضل ہے اس تفصیلی نماز سے. جماعت کی فضیلت ہے. بعض اوقات کہتے ہیں نا ہم گھر میں اطمینان سے پڑھتے ہیں, تعقیبات ہماری بہت لمبی ہوتی ہے, جماعت میں اتنا موقع نہیں ہوتا ہے, یہ مسائل ہوتے ہیں. نہیں, آپ جائیں, وہ شارٹ نماز افضل ہے, کیونکہ وہ پہلی چیز جو تھی, پہلے ہی مسئلہ تھا 25 گنا, خوب آپ کتنا بھی تعقیبات پڑھ کے. لہٰذا یہ جو ہر ہفتے تقوی کی گفتگو اور دین کی طرف دعوت کی گفتگو ہوتی ہے, تو اس کا ہماری زندگی پہ یہ اثر ہونا چاہیے کہ ہماری عملی زندگی بہتر سے بہتر ہو. بالخصوص اس ماہ ولایت میں اپنے آپ کو, اپنے نفس کو امام علی کے حوالے کرنے کی کوشش کریں. اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ عبادتیں کہ جس طریقے سے ہمارا مولا چاہتا ہے اور جس طریقے سے ہمارا خدا چاہتا ہے, اس طریقے سے ہم انجام دینے کی کوشش کریں. زمانے کے حادثات میں ایک اہم حادثہ کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا, ISIS جو کہ اسلام کا کارٹون ہے, اسلام نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, وہ کارٹون ہے اسلام کا. لیکن بہرحال دشمنوں نے ان کو پیدا کیا ہے, دشمن اپنے مقاصد کو حاصل کر رہے ہیں, اور پھر ایک بہت بڑا مقصد دشمن حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ وہ بہانہ ہے کہ جس کے پہلے دشمن افغانستان میں استعمال کر چکا ہے, یہ وہ بہانہ ہے کہ جس کو دشمن اس سے پہلے عراق میں استعمال کر چکا ہے, یا ایسے ملکوں کو برباد کرنے میں استعمال کر چکا ہے. ایک مرتبہ پھر امریکہ نے سیریا پہ اس دعوے کے ساتھ ہوائی حملہ کر دیا کہ ہم ISIS کے ٹھکانوں کو برباد کر رہے ہیں, جبکہ خود سیریا کی حکومت نے کہا ہے کہ یہ حملہ ہماری سرزمین کے لیے نقصان دہ. انٹرنیشنل جو قوانین ہیں, رولز ہیں, اس کے مطابق یہ حملہ غلط ہے. معلوم یہ ہوا کہ ISIS کو بھیج کے جو بربادی کی وہ اپنی جگہ پہ, جو خرابی پیدا کی وہ اپنی جگہ پہ, جو قتل عام ہوا وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اب یہ کہ بہانہ مل گیا, کیونکہ اس کے پہلے بات ہو چکی ہے. امریکہ سیریا کی حکومت گرانا چاہتا تھا, سیریا کو برباد کرنا چاہتا تھا. الحمدللہ وہ کامیاب نہیں ہوا. حزب اللہ کی حمایت, حسن نصر اللہ کی حمایت, کہ جس حمایت نے امریکہ کو اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا, اسرائیل کو کامیاب نہیں ہونے دیا. جب وہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوا تو اب اس طریقے سے اپنے ہیلے کو پیش کر رہا ہے. سمجھیں, پہچانیں کہ کس طریقے سے اسلام خلاف سازشیں ایکٹیو ہیں. ہمارے ملک میں جو حالات میں تبدیلی, ہم نے اس سے پہلے بھی پیش کیا, کشمیر کے حالات بہت خراب ہیں. ہم لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جیسے بھی ہو سکے ان حالات پہ غور و فکر کریں, اور وہاں پہ جن لوگوں نے بھی مصیبت دیکھی ہو, جو بھی مصیبت زدہ ہیں, ان کی ہم ہیلپ کریں. ایک چیز کی جو بعض اوقات لوگوں نے بتایا ہے وہ یہ کہ جب تلاوت ہوتی ہے تو اس ٹائم لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ کہا ہے, کمپلین. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا احترام ضروری ہے, جیسے قرآن مجید کا احترام ضروری ہے. قرآن کو مثلا لیٹ کے نہیں پڑھنا چاہیے, قرآن کے سامنے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو احترام قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں. حتیٰ ہم آئے تو قرآن ایسی جگہ بھی نہیں رکھا جاتا کہ جہاں وہ جگہ مثلا اس کے احترام کے مطابق نہ ہو. اسی طریقے سے احترام قرآن یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو تو ہم اس تلاوت کو سنیں. اگر عربی جانتے ہیں, سمجھ رہے ہیں اس کو, تو سمجھنے کی کوشش کریں, نہیں سمجھ رہے ہیں تو سنیں. اس لیے کہ قرآن کلام خدا ہے. کسی کو شک ہے اس پہ؟ کلام الہی ہے, خدا کا کلام ہے. یعنی جب تلاوت ہو رہی ہے تو خدا ہم سے گفتگو کر رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ کسی اور سے بات کر رہا ہے, تو آپ کی توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کلام پروردگار ہے. لہذا قرآن مجید کا احترام, خود اذان کا احترام. احترام اذان یہ کہ اذان کے ٹائم ہم خاموش رہیں, اذان سنیں, دہرائیں اس کو, آپس میں بات نہ کریں. خطبے کے متعلق اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے توضیح مسائل سے مسائل بھی پیش کیے ہیں کہ خطبے کے درمیان انسان کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے, بات چیت نہیں کرنی چاہیے. بہرحال ہم مسجد میں آئے ہیں, عبادت پروردگار کے لیے آئے ہیں,
اب یہ اس میں کون سی وہ مشکل کہ ہم مسجد میں آ بھی گئے ہیں تب بھی ہم اپنے آپ کو مکمل خدا کے حوالے نہیں, وہاں بھی اپنی آپس کی باتیں. یہاں پہ آ کے کم سے کم مکمل عبادت کے حوالے کریں, جو عبادت کا روٹین بتایا گیا ہے. تلاوت, ہم تلاوت کو سننے کی کوشش کریں, اس کو آشنا ہو, مانوس ہو. اذان سنیں, اذان کو سن کے ہم ریپیٹ کریں. خطبے میں بہرحال اگر وہ مانے ہو رہا ہے تو جائز نہیں بات کرنا, یہ بات ہو چکی اس کے پہلے. لہٰذا احترام اپنی جگہ وہ بھی کرنا چاہیے, پلس یہ سننا یہ ہماری ضروریات زندگی میں سے ہیں. سنیں تاکہ سننے کے بعد ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. ہوتا ہے نا بعض جگہوں پہ جب انسان سفر کے لیے جاتا ہے تو قرآن کے نیچے سے مشکل ہوتی ہے, قرآن کی ہوا لیتا ہے. تو خود ایک الفاظ قرآن شفا بخش نہیں ہوں گے آپ کے لیے, تلاوت سن کے شفا نہیں ہے. اگرچہ اس سے پہلے بات ہو چکی کہ یہی چیزیں بس نہیں ہیں. قرآن کے نزول کا مقصد نہ ہوا ہے نہ نیچے سے گزرنا ہے. قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت ہے. قرآن متقین کی ہدایت کے لیے آیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے نزول کا مقصد ہدایت ہے, اور ہدایت کے لیے سمجھنا ضروری ہے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے, اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے. بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. بار اللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے. بار اللہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے. بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے. بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.